السلام کی شان اور عظمت کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، لوگوں میرا رسول تمہیں جو عطا کرے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ گویا اللہ نے اپنے نبی کو کسی کو کچھ دینے کا اختیار بھی دیا ہے اور کسی سے کچھ لینے کا اختیار بھی حضور کو عطا فرمایا ہے۔ بے شمار دلائل قرآن و سنت سے اس پر موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، آقا کریم علیہ السلام کے خادم خاص ہیں۔ حضور علیہ السلام کو وضو کروایا کرتے تھے۔ ان کی یہ خوش نصیبی تھی کہ یہ حضور کو وضو کروایا کرتے تھے، اور وضو بھی تہجد کا۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں کہ میں ان کا اپنا کوئی ذاتی گھر نہیں تھا جہاں حضور آرام فرماتے، حضور کے قریب ہی کہیں جگہ ڈھونڈ کر سو جاتے ہیں تاکہ حضور جب نیند سے بیدار ہوں گے تو میں فوراً بھاگ کر حضور کی خدمت میں پانی پیش کر دوں گا۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام اکثر مجھے بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وضو کروانے کے لیے حاضر ہوا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ حضور علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو حضور علیہ السلام بلند آواز سے کہا کرتے تھے، سبحان اللہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمدہ۔ جب بھی رات کو اٹھتے تو حضور پڑھا کرتے، سبحان اللہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمدہ۔ کہتے جب حضور نے پکارا تو میں بھاگا حضور کی خدمت میں، وضو کا پانی لے کے حاضر ہوا تو حضور علیہ السلام نے مجھ سے کہا، ربیعہ تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ نکاح نہیں ہوا تھا۔ کہا ربیعہ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں میں آگے سے خاموش ہو گیا، اور پھر میں نے کہا حضور نہ میرے پاس حسن ہے، نہ میرے پاس پیسہ ہے، اور نہ ہی میرے پاس رہنے کا کوئی مکان ہے، تو مجھ سے کس نے شادی کرنی ہے؟ کہتے ہیں حضور علیہ السلام خاموش ہوئے اور میں چلا گیا۔ دوسرے دن پھر میں آیا وضو کروانے کے لیے۔ حضور نے پھر مجھے کہا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے پھر یہی جواب دیا کہ نہ میرے پاس حسن ہے، نہ میرے پاس پیسہ ہے، نہ میرے پاس مکان ہے، اور پھر میں چلا گیا۔ تیسرے دن جب میں آ رہا تھا تو میں ایک لمحے کے لیے رک کے سوچنے لگا کہ اے ربیعہ تو کیسا عجیب آدمی ہے، حضور پوچھ رہے ہیں اور تو کہہ دیتا ہے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کیوں نہ کھل کے اپنے دل کی حاجت بھی حضور سے کہہ دے۔ کہتے میں ارادہ کر کے آیا کہ اگر آج حضور نے کہا نا تو میں دل کھول کے حضور سے مانگ لوں گا۔ کہتے ہیں جب آج وضو کروانے حضور کے پاس آیا تو کمال یہ ہوا کہ وضو کروایا اور حضور نے مجھ سے یہ پوچھا ہی نہیں، یہ کہا ہی نہیں کہ شادی کیوں نہیں کرتے۔ کہتے ہیں میں وضو کروا کے واپس پلٹا، ابھی دروازے پہ پہنچا تھا کہ حضور نے مجھے پیچھے سے آواز دی اور کہا پلٹ کے میرے پاس واپس آؤ۔ میں پلٹا اور حضور کے پاس پھر آیا۔ حضور نے پھر مجھے مسکرا کے کہا ربیعہ بتاؤ شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں میں نے جب حضور نے کہا تو میں کھل کے مسکرایا اور بے ساختہ حضور کی خدمت میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کروا دیجئے، آپ ہی کروا دیجئے۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے کہا اچھا پھر ربیعہ مکے کے فلاں سردار کے گھر کے دروازے پہ جا کے دستک دو اور اسے کہو کہ رسول اللہ کا پیغام ہے کہ اپنے بیٹی کا نکاح ربیعہ بن کعب سے کر دو۔ یہ کون ہے جو حضور کو وضو کرواتے ہیں، اور اعزاز کیا دیا، مکے کے بڑے سردار کی بیٹی کا پیغام نکاح حضور نے بھجوا دیا۔ پیغام لے کر ان کے گھر پہنچے، جا کے کہا حضور نے کہا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے والدین بیٹی کے بارے میں بڑے فکر مند ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم سوچتے ہیں اس کے بارے میں۔ کہنے لگا اچھا تم جاؤ میں شام کو خود حضور سے آ کے ملاقات کروں گا۔ بیٹی اندر یہ بات سن رہی تھی، جب باپ نے یہ کہا نا تو بیٹی کہنے لگی ابا جان آپ کو میری فکر ہے نا کہ اس کے پاس مکان نہیں ہے،
اس کے پاس حسن نہیں ہے، مال نہیں ہے، تو میری بیٹی کہاں رہے گی؟ آپ میری فکر نہ کریں، اللہ کے رسول نے پیغام پہنچایا ہے، آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون آیا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس کو کس نے بھیجا ہے۔ آپ مجھے اس کے عہد میں دے دیں، اللہ کا رسول مجھے کبھی بھی تنہا نہیں ہونے دے گا، مجھے کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ انہوں نے ہاں کر دی، حضور کی خدمت میں آگے کہا حضور، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے حضور فرمائیں گے ہم ویسے ہی کریں گے۔ تو حضرت ربیعہ بن کعب جب آگے تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ اچھا جاؤ بریدہ کو بلا کے لاؤ، حارثہ کو بلا کے لاؤ، عثمان غنی کو بلا کے لاؤ۔ تینوں صحابی آگے، حضور علیہ السلام نے کہا اے بریدہ، تیرے بھائی ربیعہ کی شادی ہے، جا بازار میں جا اور کھجور کی گٹلی کے برابر سونے کا انتظام کر، تیرے بھائی نے حق مہر ادا کرنا ہے۔ اور حضرت حارثہ کو بلا کے کہا اے حارثہ جاؤ اور جا کے تیرے بھائی ربیعہ بن کعب اسلمی کا نکاح ہے، اس نے شادی کرنی ہے، اس کے لیے حجرے کا اہتمام کرو۔ انہوں نے حجرے کا اہتمام کر دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا تیرے بھائی ربیعہ اسلمی کا نکاح ہے، اس کے لیے ولیمے کا اہتمام کرو۔ انہوں نے ولیمے کا اہتمام کر دیا۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی کہتے ہیں کہ میں حضور سے صرف ایک حاجت کہنے کے لیے آیا تھا کہ حضور آپ ہی نکاح فرما دیں، میرے حضور نے تو دنیا بھر کا انتظام میرے لیے فرما دیا۔ تو یہ حضور کی عادت کریمہ تھی کہ حضور ان سے کہا کرتے تھے کہ یہ کام کر لو۔ ایک دن دریائے رحمت جوش پہ آیا، حضور تہجد کے لیے بیدار ہوئے، حضرت ربیعہ اسلمی ہی وضو کروانے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، وضو کروا دیا۔ حضور علیہ السلام نے کہا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے تو تجھے جو چاہیے وہ مجھ سے مانگ لے۔ اب یہ اتنا بڑا جملہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو پتا ہو کہ اللہ نے تمام اختیارات مجھے دیے۔ آپ کسی کو کہیں کہ مانگو، مجھ سے کتنا مانگتے ہو، تو آپ اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق کہیں گے۔ وہ آپ سے ایسی چیز مانگ لے جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں، تو آپ کبھی بھی ایسا دعویٰ نہیں کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا، کہا سل یا ربیعہ مانگ، جو مانگنا ہے، جو کچھ مانگو گے اللہ کا رسول تمہیں عطا کرے گا۔ حضرت ربیعہ نے پھر کیسی شاندار حضور سے دعا کی، کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں، مجھے عطا کر دیں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، میں آپ کا ساتھ جنت میں مانگتا ہوں۔ کیسی سہانی حضور علیہ السلام سے التجا کی، اور یہ مانگ کر حضور سے سب کچھ ہی مانگ لیا۔ جنت میں آقا کا پڑوسی، ایمان پہ خاتمہ بھی مانگ لیا، حسن اعمال بھی مانگ لیے، جنت میں داخلہ بھی مانگ لیا، اللہ کی رحمت کا حصول بھی مانگ لیا، اور سب سے بڑھ کر جنت میں وہ جگہ مانگی جہاں ساتھ رسول اللہ بھی ہوں گے۔ کہا مجھے حضور اپنا ساتھ عطا فرما دیجیے۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر انہیں کہا اگر اللہ نے چاہا تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا، ایک کام تو نہیں کرنا ہے کہ کثرت سجود کے ساتھ انہیں میری مدد کرنی ہے، کثرت سجود کے ساتھ مدد کرنی ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے صحابی کی ڈیمانڈ اور حضور علیہ السلام کا انہیں جنت میں اپنا پڑوسی عطا کرنا، یہ ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہے۔ پہلی بات کہ جب بڑے سخیوں کی بارگاہ میں بندہ آئے تو پھر کم نہیں مانگنا چاہیے، دل کھول کے مانگنا چاہیے۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، اللہ کے رسول سے مانگے تو تھوڑا نہ مانگے، جی بھر کے مانگے۔ اور حضور علیہ السلام جس کو جو چاہیں جتنا چاہیں وہ عطا فرما دیں۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک عرابی آیا، دیہاتی صحابی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آگے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری چاہیے، مجھے آپ ایک اونٹ عطا کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کو اونٹ عطا کر دیا، کہا اور کچھ چاہیے تو وہ بھی مانگ لیں۔ اس نے کہا اچھا اب مجھے آپ اس سواری کا کجاوا بھی دے دیں جو آپ استعمال کرتے ہیں۔ حضور نے وہ کجاوا بھی عطا کر دیا۔ حضور نے پھر فرمایا اچھا اب جو مانگنا ہے اور مانگ لیں۔ اس نے کہا اچھا پھر مجھے ایسا کریں کہ سفر کے اندر جو سامان لگتا ہے زادے راہ مجھے وہ بھی ساتھ دے دیں۔ حضور علیہ السلام نے وہ سب کچھ اس کو عطا کر دیا اور کہا جو اور مانگنا ہے وہ بھی مانگ لیں۔
اس کا نہیں حضور مجھے بس سواری چاہیے تھی، کجاوت چاہیے تھا اور زاد راہ چاہیے تھی، وہ آپ نے عطا کر دی، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران تھے، ہم اس کی عقل پہ تعجب کر رہے تھے کہ دریائے رحمت جوش پہ ہے، اور حضور فرما رہے ہیں جو مانگنا ہے مانگ لے۔ جنت مانگ سکتا تھا، بخشش مانگ سکتا تھا، لیکن مانگا تو کیا؟ اپنی سواری اور اس کا زاد راہ۔ کہتے ہیں مانگ کے وہ چلا گیا، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا صحابہ تم نے دیکھا اس نے کیا مانگا؟ صحابہ کہتے ہیں جی حضور ہم نے دیکھا کہ اس نے جو مانگا آپ نے وہ عطا کر دیا۔ کہا اس کی طلب، اس کے سوال اور بنی اسرائیل کی بڑیا کے سوال میں کتنا فرق ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ بڑیا کون سی تھی، بنی اسرائیل کی، اور اس کا سوال کیا تھا؟ ہم حیران ہوئے تو حضور نے ہمیں پورا واقعہ بتا دیا۔ کہا صحابہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کے انہیں حکم ہوا کہ مصر سے چلے جائیں، اور پھر یہ حکم ملا کہ جاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا جسد خاکی وہ بھی ساتھ لے جائیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد خاکی لینے کے لیے جب وہ دریائے نیل کے پاس پہنچے تو کسی کو نہیں خبر تھی کہ ان کا جسد خاکی کدھر ہے۔ بس ایک بڑھیا اس علاقے میں رہتی تھی جسے پتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد اطہر یہاں پہ مدفون ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بڑھیا کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کہاں مدفون ہے؟ کہا جی ہمیں پتا ہے۔ کہا اچھا پھر بتاؤ وہ کدھر ہے؟ تو بڑھیا نے آگے سے کہا میں اس وقت تک نہیں بتاؤں گی جب تک میری منہ مانگی مراد آپ مجھے عطا نہیں کریں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری مانگ کیا ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ پہلے آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ جنت میں جہاں آپ رہیں گے مجھے بھی وہیں اپنے ساتھ رکھیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں، لیکن جنت میں ایک نبی کا پڑوس یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، تمہیں جنت کا میں وعدہ دیتا ہوں۔ وہ کہتے نہیں مجھے یہی مانگ چاہیے اور میں اس بات پہ رکی ہوں کہ جنت میں جہاں آپ رہیں گے اپنا پڑوس مجھے بھی عطا کریں گے۔ جب وہ تکرار کر رہی ہے اور حضرت موسیٰ بار بار اسے ٹال رہے ہیں تو اللہ پیغام وحی بھیجتا ہے، اے موسیٰ تیرا کیا جاتا ہے، جو مانگتی ہے اسے دے دے، جو مانگتی ہے اسے دے دے، تیرا کیا جاتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا جا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جنت میں تجھے میرا پڑوس عطا فرمائے۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے واقعہ بیان کر کے کہا اعجزتم ان تکونوا مثل عجوز بنی اسرائیل، کیا جب تم اللہ سے مانگنے لگو تو کم از کم اس بڑھیا جیسی دعا بھی مانگ لیا کرو۔ جب اللہ سے مانگو زیادہ نہیں تو کم از کم وہی مانگ لو جو بنی اسرائیل کی بڑھیا مانگا کرتی تھی۔ یعنی ترغیب دی امت کو کہ جب اللہ سے مانگو دل کھول کے مانگو، اور مانگو تو اللہ کے نبی کا پڑوس مانگو۔ یعنی اللہ ہمیں جنت دے اور جنت میں وہ جگہ عطا فرمائے جہاں حضور علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے پھر صحابہ کو ترغیب دی کہ اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ ہمیں جنت میں رسول اللہ کا پڑوسی بنائے، جہاں حضور رہے اللہ ہمیں بھی وہاں پہ رکھے۔ آقا کریم علیہ السلام حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے کے ساتھ مخاطب تھے اور انہیں کچھ سکھا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ تمہارے باپ کا مقام فلاں کے مقام سے بہتر ہے۔ آخرت میں مقام بتا رہے تھے کہ تمہارے باپ کا جو مقام ہوگا وہ فلاں کے مقام سے بہتر ہے، تمہاری بہن کا جو مقام ہے وہ فلاں کے مقام سے بہتر ہے، اور تمہاری ماں کا جو مقام ہے وہ فلاں کے مقام سے بہتر ہے۔ حضرت ام عمارہ کہتے ہیں جب حضور نے آخرت کے مقام بتائے نا تو میں آگے بڑھی اور حضور سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے یہ نہ بتائیں کہ میرا مقام کس سے بہتر ہے، مجھے بس اتنی نوازش عطا کر دیں کہ اللہ مجھے جنت میں وہی جگہ دے جہاں پہ آپ رہتے ہوں گے، مجھے جنت میں اللہ آپ کا پڑوس عطا فرما دے۔ پھر حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اے اللہ ام عمارہ کو جنت میں میرا پڑوسی بنا دینا۔ اس صحابہ کو ترغیب دی کہ اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ ہمیں رسول اللہ کا پڑوسی بنائے۔ آج کی بابرکت گھڑیوں میں ہم بھی دعا کرتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں میرے آقا کا پڑوس عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کا پڑوس جنت میں مل جائے تو اور چاہیے بھی کیا؟ فضل رب العلا اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے؟ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے؟ دو جہاں کی دین نعمتیں اور پھر کہا بتا میرے منگتے تجھے کیا چاہیے؟ تو حضور نے سب کچھ عطا کر کے کہا مانگنا ہے تو جنت میں میرا پڑوس مانگو۔ پھر حضور نے باقاعدہ وہ اعمال بتائے کہ یہ عمل کرو گے تو اللہ تمہیں میرا پڑوس عطا فرمائے گا۔ ہم سب کی خواہش ہے نا کہ اللہ ہمیں حضور کا پڑوسی بنائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ جنت بھی ہو اور حضور کا پڑوس بھی ہو۔ تو پھر توجہ سے ان اعمال کو سنیں کہ جن اعمال کی جزا یہ ہے کہ اللہ جنت میں پڑوسی حضور کا بنائے گا۔ سب سے پہلا عمل جو حضور نے حضرت ربیہ کو بتایا، جب انہوں نے حضور کا پڑوس مانگا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِّي عَلَىٰ كَثْرَةِ السُّجُودِ، تم کثرت سجود سے میری مدد کرنا۔ تو پتہ چلا جو کثرت کے ساتھ سجدے کرتا ہے اللہ اسے حضور کا پڑوس عطا فرمائے گا۔ تو اپنی زندگی میں سجدوں کی کثرت کو اپنا معمول بنائیں۔ ایک دن میں 5 نمازیں ہیں اور فرض سنت اور نوافل کو ملا لے تو 48 رکعتیں بنتی ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، 96 سجدے 5 فرض نمازوں کے ہیں۔ اللہ توفیق دے تو 2 نفل ساتھ تہجد کے بھی ملا لیں، 4 سجدے وہ کرے تو 100 سجدے پورے ہو جاتے ہیں۔ 5 فرض نمازیں، 2 رکعت نفل تہجد کے، تو روزانہ نامہ اعمال میں 100 سجدے لکھے جائیں گے۔ ایک دن کے 100 ہیں، پھر سال میں کتنے ہوں گے، پوری عمر میں کتنے ہوں گے؟ تو جب اتنے سجدے نامہ اعمال میں ہوں گے اللہ ضرور ہمیں حضور کا پڑوس عطا فرمائے۔ تو لازمی اپنا معمول بنائیں کہ روزانہ نماز کی پابندی اور سجدوں کی کثرت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے حضور نے فرمایا جب گناہ گار دوزخ میں جائے گا، دوزخ کی آگ اس کا جسم جلا دے گی، لیکن جن اعضاء پر اس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی سجدہ کیا ہوگا دوزخ کی آگ ان اعضاء کو نہیں جلائے گی، کیونکہ ان اعضاء پہ سجدوں کا نور چمک رہا ہوگا۔ حضرت صوبان کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کون سا عمل کروں کہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاؤں؟ حضور نے فرمایا اے صوبان اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرے پھر کثرت کے ساتھ سجدہ کیا کرو۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم کثرت کے ساتھ سجدوں کو اپنا معمول بنائیں گے، اور انعام کیا ملے گا؟ حضور علیہ السلام کا پڑوس۔ دوسرا عمل آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جو زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ جو زیادہ درود پڑھتا ہے وہ زیادہ قریب ہوگا۔ ہر ایک کی خواہش ہے کہ قرب مصطفیٰ ملے، تو جس کی خواہش ہے قرب مصطفیٰ ملے اسے چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ رسول اللہ پہ درود پڑھے۔ درود پڑھنے سے دل میں رسول اللہ کی محبت بڑھتی ہے، زبان میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، آفتیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اللہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے ان کے لیے جو کثرت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں۔ صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے دن کے 4 حصے کیے ہیں، 3 حصوں میں دوسرے اعمال کرتا ہوں، نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، دوسرے وظائف ہیں، اور 1 حصہ آپ پہ درود پڑھتا ہوں، کیا یہ بہتر ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں یہ بہتر ہے، لیکن اگر اللہ توفیق دے تو اس میں اور زیادتی کر لے، اس کو اور بڑھا لے۔ تو حضور اب میں آدھا دن دوسرے وظائف پڑھوں گا اور آدھا وقت آپ پہ درود پڑھوں گا۔ کہا یہ بہتر ہے لیکن اچھا ہے اور بڑھا دیں۔ کہنے لگے حضور اب میں جب بھی مجھے وقت ملے گا آپ پہ درود ہی پڑھا کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تو ایسا کر لے تو یہ تیرا درود دنیا اور آخرت میں تجھے کافی ہو جائے گا، تجھے کچھ اللہ سے مانگنا بھی نہیں پڑے گا، اللہ بن مانگے سب کچھ عطا کرے گا۔ تو دوسرا عمل انشاءاللہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنا ہے۔ تیسرا عمل جو حضور علیہ السلام نے فرمایا، کہا جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی پرورش کرے اور پھر ان کی اچھی جگہ شادی کر دے، اس طرح میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اس کو بھی پڑوس ملے گا، قرب ملے گا جو اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے گا۔ یہ زمانہ ایسا ہوتا نہیں، بیٹیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے،
بیٹوں سے دنیاوی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، بڑا ہوگا، کمائے گا، کاروبار کرے گا، مجھے سنبھالے گا. لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی بیٹیوں کو برا نہ کہو، یہ تو محبت کرنے والیاں ہیں، یہ محبت کرنے والیاں ہیں. حضور نے فرمایا جو اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے اللہ اسے صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. اور کہا جب گھر میں کوئی چیز لاؤ تو پہلے بیٹی کو عطا کرو، جو گھر میں چیز لا کے پہلے بیٹی کو دے گا اللہ اسے وہ اجر دے گا جو خوف خدا میں رونے والے کو ملتا ہے. کتنا بڑا اجر، جو خوف خدا میں روئے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اور اللہ یہی ثواب اسے بھی دے گا جو گھر میں سامان لائے تو سب سے پہلے بیٹی کو ہوتا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی اور اس نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا اور اس کو کبھی تکلیف نہ دی اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دی، اللہ تعالیٰ اسے عزت کے ساتھ جنت میں ملا پڑوس عطا فرمائے گا. تو کوشش کریں کہ اگر بیٹیاں ہیں تو ان سے محبت کریں، نہیں ہیں تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے آنگن میں بھی یہ نور دکھائے. جن گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان گھروں کی رونق ہی اور ہوتی ہے. تو کہا جو اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے گا اللہ اسے بھی حضور کا پڑوس عطا فرمائے گا. چوتھی بات، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی یتیم بچے کی کفالت کی، کسی یتیم بچے کے سر پہ دست شفقت رکھا، وہ میرے ساتھ جنت میں یوں داخل ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہوتی. یعنی یتیم کی پرورش کرنے والا بھی اللہ اسے یہ اعزاز دے گا کہ حضور کا پڑوسی اللہ اسے بنائے گا. تو اپنے ارد گرد دیکھیں، اگر کوئی یتیم بچہ آپ کو نظر آتا ہے تو اس کے سر پہ دست شفقت رکھیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے تلے آتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں اسے عطا فرماتے ہیں اور اس کے اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اتنے درجے بھی بلند ہو جاتے ہیں. تو یتیموں کی کفالت یہ حضور علیہ السلام کا پسندیدہ عمل ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور گھروں میں بدترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کو جھڑکا جائے، اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے. اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ اگر آپ کسی یتیم کو اپنے زیر کفالت رکھتے ہیں اور ظاہر ہے جب آپ کی زیر کفالت کوئی ہو تو اسے ڈانٹنا بھی پڑتا ہے، جھڑکنا بھی پڑتا ہے، کہا اس کو پھر کوئی بندہ کتنا جھڑک سکتا ہے، کتنا ڈانٹ اور کتنی مار اسے دے سکتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اتنا ہی ڈانٹ سکتا ہے جتنا وہ اپنے سگے بیٹے کو ڈانٹ سکتا ہے. اگر اس سے زیادہ ڈانٹ رہے ہیں تو سمجھ جائے اس کے دل میں وحی کا نور نہیں اترا، اور اگر اتنا ہی ہے تو پھر وہ اس کا حق ہے. تو یتیم کی کفالت حضور کا پڑوسی بننے کا یہ بہترین عمل ہے. 4 عمل میں نے حدیث سے بتائے، کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنا، کثرت کے ساتھ سجدے کرنا، بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنا اور یتیم کی کفالت کرنا. جو یہ 4 کام کرے گا اعزاز بہت بڑا ہے، اللہ حضور کا پڑوسی اسے جنت میں بنائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تمام اعمال کرنے کی توفیق دے جو جنت میں داخلے کا سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں حضور علیہ السلام کا قرب عطا فرمائے. آمین بجاہ